السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ آپ متقی بن جاؤ، یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ہر سال رمضان المبارک کے اندر یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے سحری کے بعد، یعنی سحری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ آیا کہ ناظرین یہ جو دعا ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے یا حدیث کے اندر موجود ہے؟ ناظرین اگر نہیں موجود تو پھر ہم کیوں یہ پڑھتے ہیں؟ آیا کہ یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہم دین کے اندر کر رہے ہیں، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا۔ اگر پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ ناظرین، نہ اب اضافہ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی کمی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آیا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ آپ کو اسی والا سے مفتی عبدالباز قریشی حفظہ اللہ تعالی گفتگو سنائیں گے۔ ان کا کہنا ہے جی کوئی گل نہیں، پڑھ لو۔ تو ناظرین، جبکہ قرآن حدیث کے ساتھ اس دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی تو ساتھ ہی ہم آپ کو مفتی عبدالباز قریشی مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنواتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے، ساتھ ہم آپ کو ناظرین مولانا عیسیٰ کی بھی گفتگو سنائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو۔ تنویر ناصر بھائی فرما رہے ہیں روزے کی نیت جو آپ نے بتائی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ ہم تو اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس مضمون کی روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، روح المعانی میں موجود ہے۔ انی صائم غدا، تو میرے بھائی غدن کے دو معنی ہیں۔ غدن کا ایک معنی ہوتا ہے کل، غدن کا ایک معنی ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد۔ تو غدن کے دونوں معنی امام محمود آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھیں، آپ وہاں دیکھ لیں۔ آپ غدن کے ایک معنی کو دیکھیں گے تو پھر معنی یہی بنے گا، اسی لیے غدن کے دو معنی ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں میں غدن کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا معنی ہے جو کچھ ٹائم بعد، جیسے صبح صادق کا وقت ختم ہو کر صبح کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو میرا اسی دن کا روزہ ہے، اور یہ نیت بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دل میں نیت کافی ہے، اور وہ ہوتی ہے جب آپ صبح رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھیں آپ اور کیا کرنے کے لیے اٹھیں اس وقت، ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت کھانا کھانے کے لیے؟ تو دل میں نیت ہوتی ہے، وہی کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دل کے ارادے کا نام ہے تو بس وہ کافی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ فضول ہے۔ دوسرا جو ہے افطار کے وقت کی دعائیں وہ ٹھیک ہے، کئی چیزیں آئی ہیں سنت میں، نیک لوگوں نے بھی کہی ہیں، وہ دعائیں ہیں وہ ٹھیک ہے پڑھنا ان کا، مگر ان کے لیے بہتر یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کھجور منہ میں ڈالے، یا کھانا جب کھا پی لے نا پیٹ جائے بھر اس وقت پھر پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس وقت پڑھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سب ماضی کسی میں نے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر افطار کیا، کر رہا ہوں نہیں کیا، اس لیے یہ کھا پی کر کرنی ہے، یہ مسئلہ سب کو یاد رکھنا۔ یہ تکمیل کے بعد کا عمل، جب وقت ہو سوائے بسم اللہ کے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرنی، فوراً منہ میں ڈالیں۔ جب کھا پی لیں، اس پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک پورا رسالہ بھی لکھ دیا، اور اہل حدیث علماء بھی جو تھے انہوں نے محبوب سب میں انہوں نے مانا کہ حق یہی ہے کہ دعائیں افطار کے بعد کی جائیں۔ افطار کے وقت جو کئی لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ روزہ دار کو ویسے ہی حق ہے 12 گھنٹے جب سے اس نے روزہ رکھا شام تک وہ دعائیں کرے۔ تو 3 آدمی جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا بھی ہے۔ کہا تو یہ گیا تھا، یہ نہیں کہ آخر پر ہر طرف بعد میں اپنی طرف سے لوگ بات ملا لیتے ہیں۔ والدین کی اطاعت، روزہ دار سارا دن دعائیں کرتا رہے، اللہ کہتا میرا حکم مان رہا، ڈیوٹی پر ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہ روزے کے حوالے سے تو آپ کی بات خوبصورت طریقے سے مکمل ہو گئی۔ چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
یعنی ان کا قول ہے، مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ رمضان کے روزے کی بات ہے. اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا، اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی. ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں وہ کیا زبان سے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی، جھوٹی، فیبریکیٹڈ ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہے. تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے. تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈولا ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا. البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ. نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076 کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے. اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے. جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے. تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی باتیں. مزید اس کے بارے میں یوں سماعت فرمائے، جیسے ابھی یہ کویسچن بھی آیا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کر لیتا ہوں. لیکن روزوں کی نیت کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کے قلب میں پختہ ارادے کو کہتے ہیں. یعنی آپ دل میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی اسی کام کی نیت ہوتی ہے. زبان سے اس نیت کو ظاہر کرنا، الفاظ کی شکل میں ظاہر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا ہے. اس ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ بعض لوگ جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ یہ جو ہے مخصوص الفاظ ادا نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ سحری بند ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے تو دعا ہی نہیں پڑھی. تو دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے قلب میں اگر نیت موجود تھی تو کافی ہے. بلکہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہے، کھا رہا ہے سحری باقاعدہ، اور روزہ رکھنے کا اس کا مطلب سحری کھا رہا ہے کہ کل روزہ رکھوں گا، تو اب دل میں بتکلف نیت کا حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سحری کھانا ہی کل کے روزے کی ایک طرح سے نیت ہے، تبھی تو وہ کھا رہا ہے. اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر سکتا ہے. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیر سے جاگتا ہے تو اس نے اگر بالفرض کچھ جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو، مثلا روزہ یاد ہے کہ آج رکھنا تھا، اس نے کہا ہو آج تو رات میں نیت نہیں کر سکا، چلو پہلے پانی پی لیتا ہوں پھر دن میں نیت کر لوں گا، ایسا نہیں. اگر وہ جاگتا ہے اور دیر سے فوراً نیت کر لے تو اس کی نیت ہو جائے گی. زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ دیر سے آنکھ کھلی اور اس نے نیت کی ہے تو یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں، بلکہ یہی نیت کریں گے کہ میں طلوع فجر سے روزے دار ہوں، یعنی جب سحری بند ہوئی تھی اس کے بعد سے میں روزے دار ہوں. یہ دل میں نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ جی دیر سے آنکھ کھلی ہے 7 بجے 8 بجے تو یہ تو روزہ گیا. اگر آپ ابھی نیت کر لیں گے روزہ ہو جائے گا. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی
ناظرین دیکھیں، جب ہم دین کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ہم بدعت کہتے ہیں. تو بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ بدعت جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. ناظرین ایسے ہی فتح الباری کے اندر امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جی کہ مسجد کے اندر لوگوں نے گروہ بنا کر، ٹولے بنا کر اور گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بندہ کہہ رہا ہے پڑھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی سے مسجد کے اندر گئے تو جا کر کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ ذکر کرنا تو اللہ کے قرآن سے بھی ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے، تو پھر ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے، جیسے آپ دیکھیں گے جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو وہ لوگ گٹ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے گروپ بنا کے، ٹولے بنا کے. خیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بندے نے کہا کہ ذکر کرنا تو قرآن سے موجود ہے. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ذکر تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے. آپ ذکر صحیح کر رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ. کہ ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.